جب صدام حسین نے امام خمینی کو قتل کی دھمکی دیتے ہوئے عراق سے نکل جانے کو کہا تو امام خمینی نے اپنے آباء و اجداد کے علاقے کشمیر کی طرف ہجرت کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم ابراہیم یزدی نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ کو ایرانی ایجنٹ خراب حالات سے فائدہ اٹھا کر وہاں مار ڈالیں گے۔ امام خمینی کے دادا سید احمد موسوی ہندوستان میں ہی رہتے تھے اور اسی بات کو بنیاد بنا کر ایران کا سربراہ رضا پہلوی انہیں نسلی طور پر ایرانی نہ ہونے کا الزام اور طعنہ دیا کرتا تھا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فرد کی کہ جس نے ایران کی سیاست کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں امام خمینی کی کہ جنہوں نے بغیر کسی وسائل کے اپنی جوانی میں ہی ایرانی عوام کی غلامانہ سوچ کو بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس انقلاب ایران کے تانے بانے برے صغیر کے علاقے کشمیر سے جا ملتے ہیں۔ ایران اس وقت مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے طاقتور ترین اتحادی تھا، لہذا اس مضبوط ایرانی سرکار کو للکارنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس وقت ایران کا بادشاہ رضا شاہ پہلوی ہر حکومت کے خلاف سر اٹھانے والے کو راستے سے ہٹا دیتا تھا۔ وہ امام خمینی کو بھی مارنا چاہتا تھا، لیکن سخت عوامی رد عمل سے ڈر کر فیصلہ تبدیل کیا اور امام خمینی کو سن 1964 میں جلا وطن کر دیا۔ امام خمینی اس کے بعد ترکی کے شہر بورسا منتقل ہو گئے، لیکن ترکی کی حکومت نے جلد ایرانی حکومت کے دباؤ میں آ کر 1 سال بعد ہی امام کو اپنے وطن سے نکال دیا۔ امام خمینی 1965 کو عراق کے شہر نجف پہنچے، جہاں سخت مسائل کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے 13 سال گزارے۔ عراق کے صدر صدام حسین ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے اور وہ بھی ایران کے رضا شاہ کی طرح ان دنوں امریکہ کے بڑے اتحادی ہوا کرتے تھے، اسی لیے عراق اور ایران کی خوب دوستی تھی۔ عراق ایران کا ہمسایہ وطن تھا، امام خمینی اس بات سے خوب فائدہ اٹھانے لگے اور اپنے پیروکاروں کے ذریعے ایرانی عوام تک پیغام پہنچاتے رہتے تھے۔ عراقی حکومت نے بارہا انہیں اس بات پر ٹوکا، لیکن وہ نہ رکے۔ سن 1978 میں جب صدام حسین نے امام خمینی کو قتل کی دھمکی دیتے ہوئے عراق سے نکل جانے کو کہا تو امام خمینی نے اپنے آباء و اجداد کے علاقے کشمیر کی طرف ہجرت کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم امام کے ساتھی ابراہیم یزدی نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ کو ایرانی ایجنٹ خراب حالات سے فائدہ اٹھا کر وہاں مار ڈالیں گے۔ اس دوران کشمیری رہنما آغا سید یوسف نے امام خمینی کو کئی خط لکھے اور انہیں کشمیر آنے کی دعوت دی۔ امام خمینی نے جواب میں لکھا کہ وہ خود بھی کشمیر آنا چاہتے ہیں اور ان کے اپنے دادا کشمیر سے ہی تعلق رکھتے تھے اور 130 سال پہلے کشمیر سے ہجرت کر کے ایران تشریف لے گئے تھے۔ کشمیر کے حالات تب خراب تھے، چنانچہ امام خمینی نے کویت کا رخ کیا، لیکن انہیں کویت کی سرحدوں میں داخل نہ ہونے دیا گیا، جس کے بعد ان کے سیکرٹری نے انہیں کہا کہ کوئی مسلم ملک ایران کے دباؤ میں آ کر آپ کو پناہ نہیں دے گا۔ ایران سے اچھے تعلقات کی وجہ سے ان دنوں فرانس جانے کے لیے ایرانیوں کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور وہاں ذرائع ابلاغ ہونے کی وجہ سے ایرانی عوام سے رابطہ کرنے میں بھی آسانی تھی۔ ویسے بھی فرانسیسی حکومت سیاسی پناہ گزینوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یہ فرانس ہی تھا جس نے آل سعود کے خاندان کو بھی پناہ دے رکھی تھی۔ امام خمینی نے مجبوراً فرانس کا رخ کیا، تاہم فرانس کے صدر گیسکارڈ نے جلد ہی ان پر واضح کر دیا کہ آپ کی سیاسی سرگرمیوں کو یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا، لہذا وہ صرف 4 مہینے ہی فرانس میں قیام کر سکے اور انہوں نے ریڈیو کے ذریعے ایرانی عوام کو پیغام پہنچایا کہ وہ واپس ایران آ رہے ہیں، جس کے بعد فروری 1979 میں جب وہ ایران لینڈ کیے تو لاکھوں کی تعداد میں ایرانی عوام ان کے استقبال کو پہنچی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جان دے دی۔ ایرانی افواج نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے، جس کے بعد رضا شاہ پہلوی نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور یوں ایران میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔